ان کو رجوری پونچھ میں سیاستدان سے بڑھ کر جو ہے ایک روحانی پیشوا، ایک مذہبی پیشوا کے طور پر جو دیکھا جاتا ہے، اور لاکھوں انتظامیہ کے اس کارروائی کو انہوں نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بتایا اور اس کو پولیٹیکل وینڈیٹا کا نام دیا کہ یہ وہ سٹیج پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں، اور کئی ماسٹرز، کئی ٹیچرز یا کئی دوسرے لوگوں کو سٹیجوں پر بیٹھا دیکھا گیا۔ تو حکومت اس وقت اپنی آنکھوں پر کیوں پٹی باندھ لیتی ہے؟ اور جب کو سرحدی ضلع راجوری کی انتظامیہ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے لگ بھگ 2 درجن ملازمین کے خلاف وضاحت طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے، جنہوں نے جمعہ 23 فروری کو سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما میاں الطاف احمد کی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ واضح رہے، یہ میٹنگ جمعہ کے روز، جیسے میں کہا 23 فروری کو ایک سرونگ پولیس ہیڈ کانسٹیبل منیر حسین کے گھر پہ راجوری کے مضافات میں کھورا کے مقام پر منعقد کی گئی تھی، اور اس میں جن ملازمین کے ابھی تک نام آ رہے ہیں، جن کے خلاف انتظامیہ غالباً کو کارروائی کرنے کا ہے یا ان کو جو اپنی وضاحت پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان میں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ارشاد اقبال، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر گلزار احمد، جے اشفاق احمد، جے عبد الرحمان، جے عبد الحمید، جے رضا، جے ارشاد، AEE سفیر، جے سہیل قاسم وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اور اس میٹنگ میں ان کے علاوہ کئی ماسٹرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز وغیرہ بھی شامل تھے اس میٹنگ میں۔ اور یہ خاص بات جو جو حکومت کے اقدام کی ہے، یہ ایسے وقت میں ایک اقدام کیا گیا ہے، حکومت نے ایسے وقت میں یہ آرڈر جاری کیا، یہ سرکولر یا ان سے وضاحت طلب کی ہے، جب پارلیمانی انتخابات کا بگل بگ چکا ہے، اور اس وقت ایک طرح سے جو ہے اس کی الیکشن کو لے کر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، اور میاں الطاف احمد کا نام بھی نیشنل کانفرنس کے ممکنہ یا مجوزہ امیدواروں میں شامل ہے، جن کو ساؤتھ کشمیر یا جو اب جو ہے اننتناگ، پونچھ راجوری جس کو پارلیمانی حلقے کا نام دیا گیا ہے، وہاں پہ ان کا نام آ رہا ہے۔ اور حکومت نے یوں تو بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ 3 درجن لوگ جو ہے اس میٹنگ میں شامل تھے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میاں الطاف یا ان کے والد ماجد میاں بشیر یا میاں نظام الدین، یہ سارا خانوادہ جو ہے، ان کو رجوری پونچھ میں سیاستدان سے بڑھ کر جو ہے ایک روحانی پیشوا، ایک مذہبی پیشوا کے طور پر جو دیکھا جاتا ہے، اور لاکھوں عقیدت مندان جو ہے آج سے پہلے بھی ان کی مجالس میں جایا کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور آج سے پہلے کبھی بھی انتظامیہ نے، حکومت نے، ایڈمنسٹریشن نے اس طرح کا کوئی بھی اقدام نہیں کیا کہ جہاں پہ ان لوگوں کی مجالس میں جانے والوں کو اس طریقے سے تنگ طلب کیا گیا یا ان کو نوٹسیں جاری کی گئی یا ان سے وضاحت مانگی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری بات بھی ہوئی اس میٹنگ میں شریک ہونے والے کئی لوگوں سے، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ بتایا کہ اس ایکٹیویٹی، اس انتظامیہ کے اس کارروائی کو انہوں نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بتایا اور اس کو پولیٹیکل وینڈیٹا کا نام دیا کہ یہ جو بھی ہے انتظامیہ کی جانب سے سیاسی انتقام گیری کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ورنہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ابھی حال ہی میں ایک مخصوص جماعت کی جو پولیٹیکل ریلیز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ملازمین نہ صرف ان ریلیز میں شریک ہوتے ہیں سامعین کی حیثیت سے، بلکہ وہ سٹیج پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں، اور کئی ماسٹرز، کئی ٹیچرز یا کئی دوسرے لوگوں کو سٹیجوں پر بیٹھا دیکھا گیا۔ تو حکومت اس وقت اپنی آنکھوں پر کیوں پٹی باندھ لیتی ہے؟ اور جب کوئی مخصوص جماعت یا کوئی مخصوص رہنما یا مخصوص جو ہے آئیڈیالوجی سے متعلق جو ہے کوئی لیڈر اس کی مجلس میں یا میٹنگ میں کوئی چلا جاتا ہے، تو اس پر حکومت یا ایڈمنسٹریشن جو ہے بہت سخت نوٹس لیتی ہے اور ان سے وضاحت طلب کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو، جیسے میں نے کہا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بتایا اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا حکومت اس چیز کو جو ہے ان لوگوں کو کہیں معطل کرے گی، یا پھر ان کو ایک وارننگ دی گئی ہے۔ عام سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اس کو ایک وارننگ سمجھا جائے کہ آنے والے دنوں میں جو ہی سیاسی سرگرمیاں ان علاقوں میں بڑھ رہی ہیں تو یہ ملازمین کے لیے ایک وارننگ شاٹ ہے، ان کو انتباہ جاری کیا گیا، متنبہ کیا گیا ہے
کہ وہ اگر ایک مخصوص جماعت کی سیاسی ریلیوں میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قدغن نہیں. آپ جائیے, آپ تقریر کیجئے, آپ ریلی میں بیٹھیے, آپ کسی بھی حیثیت سے, تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اس جماعت سے ہٹ کے اگر آپ کسی بھی جماعت میں حصہ لیں گے تو آپ کو اس کی جو ہے قیمت ادا کرنا پڑے گی. بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب. بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن.